بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا سندی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا سندی یا حبیب اللہ۔ السلام علیکم پیارے پاکستان۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے خطاب فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ میری امت پر وہ وقت آنے والا ہے جب دوسری امتیں اس پر ٹوٹ پڑیں گی جس طرح کھانے والے لوگ دسترخوان پر ٹوٹتے ہیں۔ کسی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، جس زمانے کا آپ حال بیان فرما رہے ہیں اس زمانہ میں کیا ہم مسلمان اتنی کم تعداد میں ہوں گے کہ ہم کو نگل لینے کے لیے قومیں متحد ہو کر ٹوٹ پڑیں گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، اس زمانہ میں تمہاری تعداد کم نہیں ہوگی بلکہ تم بہت بڑی تعداد میں ہوں گے، لیکن تم سیلاب کے جھاگ کی طرح بیٹھ جاؤ گے اور تمہارے دشمنوں کے سینے سے تمہاری ہیبت نکل جائے گی اور تمہارے دلوں میں پست ہمتی گھر کر لے گی۔ ایک شخص نے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ پست ہمتی کس وجہ سے آئے گی؟ یعنی کہ کم ہمتی یا بزدلی کس وجہ سے آئے گی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس وجہ سے ہوگی کہ تم آخرت سے محبت کرنے کی بجائے دنیا سے محبت کرنے لگو گے اور خدا کی راہ میں جان دینے کی آرزو کی بجائے موت سے بھاگنے اور نفرت کرنے لگو گے۔ پیارے اور پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم سرکار کا فرمان عالی شان بلا شک و شبہ اتنا ہی سچ ہے جتنا کلمہ طیبہ سچ ہے، اتنا ہی سچ ہے جتنا قرآن مجید، قرآن پاک جو ہماری مقدس کتاب ہے، جتنا سچ ہم اپنے پیارے قرآن مجید کو مانتے ہیں۔ تو یہ بات ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400-1500 سال پہلے ہی فرما دیا۔ لوگ جو کہتے ہیں کہ معاذ اللہ آپ کے پاس غیب کا علم نہیں ہے، معاذ اللہ آپ غیب کی بات کو، احوال کو نہیں جانتے، تو ان سے یہ سوال ہے کہ زمانہ تو اب آیا ہے، تو یہ تو ہمارے پیارے اور پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غیب کی خبر اپنے صحابہ کو اس وقت بتائی جب تمام صحابہ جو ہے اللہ کے راستے میں اپنی جان دینے کو اپنا آنر سمجھتے تھے اور خواہش رکھتے تھے کہ ہم جو ہے اللہ کے راستے میں دشمنوں سے، کافروں سے جہاد کریں اور پھر ہم شہید ہو جائیں اور پھر ہم اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک جو ہے وہ سرخرو ہو جائیں اور پھر رضائیں حاصل ہو جائیں۔ تو یہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، تو بالکل یہ سچ ہو رہا ہے کہ مسلمان، یہ غزوہ بدر کی جو بات ہے 313 مسلمان ہیں اور دوسری طرف مشرکین کا جو لشکر ہے وہ ہزاروں کی تعداد میں ہے۔ تو کس وجہ سے جو ہے جو معرکہ بدر ہوا تو مسلمانوں نے کامیابی حاصل کی؟ اس کا یہ ہے کہ ان کے پاس ایمان کی طاقت تھی، ایمان کی قوت تھی اور وہ کم ہمتی یا کا شکار نہیں تھے، بلکہ ان کی ہمت اور حوصلے اتنے بلند تھے کہ شہادت سے پہلے بھی وہ بہت سارے کافروں کو واصل جہنم فرما کے پھر جام شہادت نوش فرماتے۔ تو آج کیا ہے؟ کم ہمتی ہو گئی ہے، اور کم ہمتی کی وجہ کیا ہے کہ راہ خدا میں جان دینے کی آرزو کی بجائے موت سے بھاگنے اور ڈرنے لگیں گے اور عیش و عشرت کو پسند کیا جائے گا۔ اب جو ہے ہمارے فلسطین کے جو بہن بھائی ہیں وہ کتنے زیادہ اللہ تعالیٰ نے ان کو وہی ایمان کی طاقت اور قوت عطا فرمائی ہے جو صحابہ کرام میں ہوا کرتی تھی۔
تو یہ لوگ بے شک راہ حق پہ ہیں، یہ اللہ کی راہ میں جہاد کر رہے ہیں، لیکن دکھ کی اور تکلیف کی بات یہ ہے کہ یہ جو یہودی گاجر اور مولی کی طرح ہمارے مسلمان بہن بھائیوں کو کاٹ رہے ہیں، معصوم بچوں کو مار رہے ہیں، نہتی عورتوں کو مار رہے ہیں، تو اس میں وجہ یہ ہے کہ جو مسلمان ہیں وہ کم ہمتی کا شکار ہو گئے ہیں، اور ان کے سینوں سے جو ہے وہ ہیبت نکل چکی ہے۔ جو ایک کافروں کے دل میں ہیبت ہوتی تھی مسلمانوں کی، یہی وجہ ہے کہ مسلمان پوری دنیا میں تعداد تقریباً 200 کروڑ کے قریب مسلمانوں کی تعداد ہے، اور مسلم ممالک جو ہیں، جو اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سرکار پر ایمان لانے والے ہیں، ان کی تعداد 57 ہے، لیکن ایک ہی ملک ہے اسرائیل یہودیوں کا، اور تعداد تقریباً 70 لاکھ ہے، لیکن وہ غلبہ پائے ہوئے ہیں ہمارے پیارے مسلمان بہن بھائیوں پہ، اور ان کو مار رہے ہیں، اور ان کی نسل کشی جو ہے وہ کر رہے ہیں۔ لیکن کیا وجہ ہے کہ یہ جو عرب ممالک ہیں، یہ جو پاکستان ہے جس کو اسلام کا قلعہ کہا جاتا ہے، اور جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی بیس پہ بنا، کہ کسی میں اتنی ہمت نہیں ہے، طاقت نہیں ہے کہ 200 کروڑ جو ہیں مل کے 70 لاکھ کا مقابلہ کریں، یا 57 ملک جو ہیں وہ مل کر جو ہے وہ ایک چھوٹی سی ریاست اسرائیل جو ہے اس کو نیست و نابود کر دیں۔ تو بہت دکھ کی بات ہے، یہ بہت افسوس کی بات ہے۔ عشرت نے جو ہے وہ ڈال دیا ہے غفلت میں، اور آخرت کو بھول بیٹھے ہیں مسلمان، اور دنیا کی جو ہے وہ آرزو میں لگے ہوئے ہیں، جبکہ دنیا جو ہے یہ ختم ہو جانے والی ہے، اور آخرت جو ہے وہ ہمیشہ رہنے والی ہے، ابد تک رہنے والی ہے۔ کاش ہم سوچیں اور متحد ہو جائیں اور اپنے دشمنوں کو جو ہے وہ نیست و نابود کر دے۔ آمین ثم آمین۔ تھینک یو سو مچ پیار پاکستان، اینڈ اللہ حافظ۔